کیا حال چال ہے دوستوں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی سماعت سے ٹکرانے والی آواز سعید علی جنید ترمذی کی ہے اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، کہانی کی طرف چلنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیجیے گا تاکہ سب نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ دوستوں، ان واقعات کا آغاز ٹائٹینک کی مشہور کہانی سے کرتے ہیں۔ ٹائٹینک نامی بحری جہاز کی تباہی تاریخ کا ایک معروف واقعہ ہے۔ اسی نام سے بننے والی فلم کے ذریعے اب تو ہر شخص اس واقعے سے واقف ہے، لیکن یہ بات زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس تباہی کی پیشن گوئی دانستہ طور پر دو مصنف پہلے ہی کر چکے تھے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کا واقعہ 1912 میں پیش آیا تھا۔ 1898 میں ایک یورپی ناول نگار رابرٹسن نے اپنے ناول میں اسی طرح لکھ دیا تھا جس طرح وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ناول میں بتایا گیا تھا کہ ایک بہت بڑا بحری جہاز ہے اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، لیکن جب یہ پہلی بار ہی برطانیہ سے امریکہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک آئس برگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا اور سینکڑوں لوگ ڈوب کر مارے گئے تھے۔ ٹائٹینک بہت بڑا جہاز تھا اور اسے بنانے کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا۔ ناول کے عین مطابق وہ برطانیہ سے امریکہ کے لیے اپنے پہلے سفر پر ایک آئس برگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ناول والے جہاز کا سائز بالکل اتنا ہی تھا جتنا کہ اوریجنل والے ٹائٹینک کا سائز تھا۔ جہاز میں لائف بوٹس کی تعداد بھی اتنی ہی کم رکھی گئی تھی کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ٹائٹینک کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا۔ جہاز میں ایک مشہور برطانوی مصنف جی سمتھ بھی سوار تھے اور ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ وہ ادیب تھا جس نے 26 سال پہلے ٹائٹینک کی ڈوبنے کی کہانی لکھی تھی۔ اس کہانی میں جہاز کا نام میجسٹک رکھا گیا تھا جس کے کیپٹن کا نام جے سمتھ تھا اور وہ برطانیہ سے امریکہ جاتے ہوئے تودے سے ٹکرا کر غرق ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بات حیرت ناک نہیں کہ میجسٹک اور ٹائٹینک کے ناموں میں کتنی قربت ہے؟ لیکن اسے چھوڑیے، اصل حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹائٹینک کے کیپٹن کا نام بھی بالکل وہی تھا جو میجسٹک نامی فرضی جہاز کی کیپٹن کا تھا، یعنی جے سمتھ۔ تو دوستوں، چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ ایک قدیم تصور یہ ہے کہ آدمی کے جسم سے نکلنے والی ہر شے کا اس کے ساتھ ایک غیر مرئی اور ناقابل فہم رشتہ بات میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی تصور کی بنیاد پر بہت سے ساحر اپنا جادو کرتے ہیں۔ اس قسم کا واقعہ امریکی رسالے ٹائمز نے 1925 کے دوران اپنی ایک اشاعت میں شائع کیا تھا، اگرچہ اس کا عنوان مفروضے سے نہیں بلکہ ٹیلی پیتھی سے جوڑا گیا تھا۔ ایک امریکی ہاسپٹل میں خون دینے والے رضاکار کے بازو میں عجیب و غریب قسم کا درد ہونے لگا۔ یہ درد باقاعدہ وقفوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ فریڈرک جارج نامی ایک شخص نے کہا کہ جب بھی اسے درد کی لہر اٹھتی اس کا وقت نوٹ کر لیا جاتا۔ بعد میں یہ ریکارڈ ہاسپٹل کے ریکارڈ سے ملایا گیا تو حیرت ناک انکشاف ہوا کہ یہ درد صرف اسی وقت ہوتا تھا جب کوئی ایسا مریض مر جاتا جسے اس نے پہلے خون دیا ہوتا۔ اس نے 3 سال کے عرصے میں 24 مریضوں کو خون دیا تھا، ان میں سے 7 مریض مر گئے اور ہر مریض کے مرتے وقت اس کے بازو میں ناقابل برداشت درد ہوتا۔ حالانکہ یہ بات ریکارڈ پر تھی کہ اس نے ان مریضوں میں سے کسی مریض کو نہ دیکھا تھا اور نہ ان کی کیفیت کا اسے علم تھا۔ مریض کے مرنے اور اس بات کا پتہ کہ اس کا خون لگایا گیا تھا اسے ہاسپٹل کے ریکارڈ سے ہی ملتا تھا۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ سب لوگوں کو میری کہانی؟ اگر کہانی اچھی لگی تو کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کا شیئر بھی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔